بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلہ اور ایک اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی صحیح طرح سے قدردانی کریں، اور جس طرح اس کا حق ہے رمضان المبارک کا، اس طرح ہم اس کا حق ادا کریں، عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کیا پتہ کہ اگلے سال ہمیں دوبارہ سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے یا نہ ملے، یا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس مرتبہ نہیں ہیں، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کو موقع غنیمت سمجھ کر اس میں وہ تمام کام کریں جو اس مہینے میں کرنا ضروری ہیں۔ تو ایک اہم بات نماز تراویح کے حوالے سے ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں مردوں پر، عورتوں پر، تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کا جو عمل ہے وہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتا ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرق کیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں فردن ادا کریں، کیونکہ عورتوں کی جو نماز تراویح کی جماعت ہے اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے حدیث سے، تو چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ نماز تراویح کو گھر میں فردن ادا کریں۔ اب جو ہے اگلی بات، نیت اور طریقہ اس کا کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوں۔ سب سے پہلے ہے نیت۔ نیت کیا ہے کہ جس طرح ہم سمپل نیت کرتے ہیں اور دوسری نمازوں کی، اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرتی ہوں میں اس نماز کی، یا نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 2 رکعت نماز سنت تراویح، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہے، اللہ اکبر کرنے کے بعد آپ نے سمپل سے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے ایک سورت ساتھ ملا لینی ہے۔ اس کے بعد رکوع سجدہ کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے اٹھ جانا ہے دوسری رکعت میں، پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ کرنی ہے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد دوسری صورت ملا کے پھر رکوع اور 2 سجدوں کے بعد آپ نے آخری قاعدہ کرنا ہے، اور اس قاعدے میں آپ نے التحیات للہ والصلوات سے لے کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یعنی کہ آپ نے تشہد مکمل پڑھنا ہے۔ یہ ہو گئی آپ کی 2 رکعت، اور آپ نے 2 رکعت کر کے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات وہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں ہمیں تو صورتیں آتی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو 2 صورتیں آتی ہیں تو آپ پہلی رکعت میں 1 صورت، دوسری رکعت میں دوسری صورت، یا آپ کو صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے تو آپ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ کے نماز تراویح ادا کریں گے، لیکن آپ کو نماز تراویح بالکل بھی نہیں چھوڑنی ہے۔ خواتین بعض حضرات یہ سوچتی ہیں کہ عورتوں کے لیے تو نماز تراویح نہیں ہے، یہ بالکل غلط سوچتی ہیں۔ آپ کے لیے بھی نماز تراویح ایسے ہی سنت عمل ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، اور اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ پہلی 10 رکعتوں میں 10 صورتیں پڑھیں، مکمل کرنے کے بعد جب دوبارہ جو ہوں گی 10 صورتیں پڑھ کے آپ نماز تراویح مکمل کریں گے۔ اور جو دوسری بات ہے، جب آپ کی 4 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو آپ نے جو کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہوگی۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو، اور یہ اگر آپ کو دعا نہیں آتی ہے تو آپ چھوٹا سا ذکر اذکار کر کے آپ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اور پھر آپ دوبارہ سے نماز کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کو میں نماز تراویح کے حوالے سے بتا رہا تھا۔ امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ نے یہ ویڈیو سننے کے بعد آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس سے موٹیویٹ ہو سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔